الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. رب صلی علی محمد وآل محمد وسلم. بات تھی اس خط کے تعلق سے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کے نام لکھا ہے. ان کے چاہنے والے اس خط کو مسجدوں میں رکھتے تھے، گھروں میں رکھتے تھے اور بار بار پڑھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے. آئیے ہم بھی اس خط کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، غور کریں، عمل کریں اور اپنی زندگی اس خط میں بیان کردہ نقوش کی روشنی میں طے کریں، بسر کریں اور اپنی زندگی ان خطوط پر گزاریں جو خطوط ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام نے معین فرمائے ہیں. بات تھی گناہوں کے زیادہ دعائیں کرنے کی. آج گفتگو شروع ہوتی ہے سنت رسول کی پیروی سے. فرماتے ہیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سنتوں کی پیروی کرو، ان کی حفاظت کرو، اپنی خواہشات اور اپنے افکار و نظریات کی پیروی مت کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. یعنی ہمیں زندگی میں رسول خدا کی بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہے اور ان کی سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا ہے. لوگوں میں سب سے زیادہ گمراہ وہ شخص ہے جو خدا کی رہنمائی سے ہٹ کر اپنی رائے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرے. یہ جملہ بڑا اہم ہے. ہم اپنی رائے کو بہتر سمجھتے ہیں. امام فرماتے تمہاری ذاتی رائے سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے. ہدایت چاہتے ہو تو رسول خدا کی سنت پر عمل کرو، یعنی ان کے راستے پر، ان کی تعلیمات پر کرو. جس قدر ہو سکے اپنے حق میں نیکی کرو. تم جو بھی نیکی کرو گے اس کا فائدہ تمہیں کو حاصل ہوگا اور جو غلط کام انجام دو گے اس کے نتائج بھی تمہیں کو جھیلنا ہوں گے. یعنی انسان جتنی بھی نیکیاں کرے گا اس کا فائدہ خود انسان کو ملے گا اور جو غلطیاں کرے گا اس کا نقصان بھی خود انسان ہی کو بھگتنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ ہماری گناہوں کی سزا کسی دوسرے کو بھگتنا پڑے اور ہماری نیکیوں کا انجام کسی اور کو دیکھنا پڑے. نیکیوں کا انجام بھی ہمیں کو دیکھنا پڑے گا، نیکیوں کی جزا بھی ہم کو ملے گی اور گناہوں کی سزا بھی ہمیں کو ملے گی. لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ، ان کو اپنے پر مسلط نہ کرو. یعنی اپنے کو کسی کے ہاتھ فروخت مت کرو. اچھے سے پیش آؤ لیکن اپنی فکر دوسروں کے حوالے مت کرو. ہر حال میں اپنے رب کی اطاعت کرتے رہو. دشمنان خدا کو گالی مت دو. ہاں دیکھو، دشمنان خدا کو گالی مت دو. جب وہ تم سے گالیاں سنیں گے تو جہالت میں خدا کو گالیاں دیں گے. تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے خدا کو گالی دینے کی سزا کیا ہے. دیکھو، جس نے اولیاء خدا کو گالی دی اس نے خدا کی حرمت کو پامال کیا. خدا کی بارگاہ میں اس سے بڑا ظالم و گناہ گار کون ہے جو خدا اور اولیاء خدا کو گالی دلوانے کا سبق آر پائے. ذرا آہستہ آہستہ خدا کے احکام کی پیروی کرو،
خدا کے علاوہ کوئی اور طاقت و قوت نہیں ہے۔ یہ جملہ بڑا اہم ہے۔ ہم جذبات میں آ کر کے کبھی کبھی دوسروں کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں۔ وہ شخصیتیں جو دوسروں کی نظر میں محترم ہیں، مذہب میں جن کو محترم مقدس قرار دیا ہے، مذہب والے جن کی پوجا کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اگر ہم اس طرح کی شخصیتوں پر حملہ کریں گے تو لوگ جہالت میں خدا پر حملہ کریں گے، خدا کے اولیاء پر حملہ کریں گے، خدا کے رسولوں پر تہمت لگائیں گے۔ تو یہ جو خدا پر حملہ ہوگا، خدا کو برا بھلا کہا جائے گا، اولیاء پر تہمتیں لگائیں گے، اس کا سبب کون بنا؟ اس کا سبب ہم بنے۔ کہ دیکھو ایسے کام مت کرو جس کی بنا پر لوگ خدا اور رسول کو برا بھلا کہنے لگے، ورنہ گرچہ تمہاری زبان سے خدا کو اور رسول کو برا بھلا نہیں کہا گیا ہے اور تم نے خدا اور رسول کا احترام کیا ہے، لیکن تم نے دوسروں کے مقدسات کی توہین کر کے خدا اور رسول کو گالی دینے کا موقع تو فراہم کیا ہے، تو تم اس گالی کے ذمہ دار۔ یہ ہمیں آج کے زمانے میں بہت احترام کرنا چاہیے، بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ کبھی بھی اپنے جذبات میں بہہ کر کے دوسروں کے مقدسات کی توہین نہ کریں، دوسروں کی محترم شخصیتوں کا مذاق نہ۔ ہو سکتا ہے وہ شخصیتیں ہماری نظر میں بے حیثیت ہوں، ہماری نظر کی کوئی شکل و صورت نہ ہو، کوئی احترام نہ ہو، ہماری نظر کی کوئی وقت نہ ہو، لیکن دوسرے تو ان کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اگر دوسرے ان کو احترام کی نظر سے ہم ان کی توہین کریں گے تو دوسرے ان شخصیتوں کی بھی توہین کریں گے جن کو ہم احترام سے دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں جن شخصیتوں کا ہم احترام کرتے ہیں ان کی شخصیتیں پوری طرح محفوظ رہیں، تو ہمیں دوسروں کے بھی مقدسات کا پوری طرح سے احترام کرنا چاہیے۔ اطاعت اہل بیت۔ اے خدا کی حفاظت میں زندگی بسر کرنے والوں، خداوند عالم نے تم کو یہ حکم دیا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے راہ و روش کی پیروی کرو، ان کے بعد ان کے اہل بیت کے ہدایت یافتہ اماموں کی پیروی کرو۔ جس نے یہ راستہ اختیار کیا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، جس نے خدا کی اطاعت کی، جس نے رسول خدا کی اطاعت کی، اور جس نے اہل بیت کی اطاعت کی وہ ہدایت یافتہ ہوا۔ جس نے اس سے روگردانی اختیار کی وہ گمراہ ہو گیا۔ جو خدا کی اطاعت کو چھوڑ دے، رسول خدا کی اطاعت کو چھوڑ دے، اہل بیت کی اطاعت کو چھوڑ دے، وہ گمراہ ہے۔ یہی وہ حضرات ہیں جن کی اطاعت اور ولایت کا خدا نے حکم دیا ہے۔ ہمارے والد بزرگوار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر یہ فرماتے تھے، اہل بیت کے آثار اور روش کی پیروی کرو۔ معمولی سی بھی پیروی ہے خدا کی بہت زیادہ خوشنودی اور قیامت میں زبردست فائدے کا سبب ہوگی، کیونکہ پیروی کس کی ہے؟ یہ پیروی ہے معمولی، لیکن کس کی اطاعت ہے؟ خدا کی اطاعت ہے۔ کس کی اطاعت ہے؟ اہل بیت کی اطاعت ہے۔ تو چھوٹی سی پیروی بھی چونکہ اہل بیت سے منسوب ہے، لہذا اس کے درجات بھی بہت منسوب بڑے ہیں، کیونکہ نسبت کس سے؟ پیروی کو نسبت کس سے ہے؟ بنسبت اس صحیح و کوشش کے جو بدعت کے لیے انجام دی جائے۔ دعا فرماتے ہیں اہل بیت کی اطاعت میں معمولی سی کوشش بھی بڑی کامیابی کا سبب ہوگی، اور بدعت کے راستے پر زبردست صحیح و کوشش بھی گمراہی کا سبب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی سے ہٹ کر جو بھی خواہشات کی پیروی کرے گا اور بدعت کے راستے پر چلے گا وہ گمراہ ہے، اور ہر گمراہی بدعت ہے، اور ہر بدعت کا انجام جہنم ہے۔ خداوند عالم کے خزانے میں جو بھی نیکیاں ہیں وہ صرف اس کی اطاعت اور اس کے فیصلوں پر راضی رہنے سے حاصل کی جا سکتی ہے، کیونکہ صبر کرنا اور خدا کے فیصلوں پر راضی رہنا خدا کی اطاعت ہے۔ خدا کے خزانے میں بے پناہ نیکیاں ہیں، بے پناہ اچھائیاں ہیں، بے پناہ دولت ہے۔
اگر ہم اس دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خدا کی اطاعت کریں، فیصلوں پر راضی رہے، صبر کرے۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، کبھی مصیبتوں پر صبر ہوتا ہے جس کا درجہ اس سے بڑا درجہ ہے انسان حرام کام کے قریب پہنچ کر کے صبر سے کام لے، حرام کام نہ کرے، مشکل ہونے کے باوجود اطاعت انجام دے۔ یہ صبر کا درجہ بہت بلند ہے۔ کوئی بھی بندہ اس وقت تک واقعی مومن نہیں ہو سکتا جب تک خدا کے تمام فیصلوں پر راضی نہ رہے۔ خدا صبر کرنے والوں اور راضی رہنے والوں کے ساتھ بس وہی کرے گا جس کے وہ سزاوار ہو گیا، اور وہ ان کے لیے بہتر ہے، چاہے وہ بات ان کو پسند ہو یا نہ پسند۔ خدا نے جو فیصلے کرتی ہے اس سے بہتر کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ نماز کی حفاظت، نماز کی حفاظت کرو، خاص کر نماز وسطیٰ۔ علماء نے نماز وسطیٰ دو نماز، کچھ لوگوں نے نماز عصر کو نماز وسطیٰ قرار دیا ہے اور کچھ لوگوں نے نماز عشاء کو نماز وسطیٰ قرار دیا ہے۔ خاص کر نماز وسطیٰ کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ خدا کے عبادت گزار بندے بنو اور اس طرح سے صاحبان ایمان بنو جس طرح سے خدا نے اپنی کتاب میں تم سے پہلے کے لوگوں کو اور تم کو حکم دیا ہے، یعنی جس طرح تمہارے بزرگان، تمہارے گزشتہ لوگ احکام الہی پر عمل کرتے تھے، پابندی کرتے تھے، تم بھی عمل کر کے اپنے ایمان کو کامل کرو۔ یہ پیراگراف بڑا اہم ہے، اس کو غور سے سنیں اور خدا سے دعا کریں ہمیں اس پیراگراف پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ غریبوں سے محبت، مسلمان حاجت مندوں سے محبت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جو ان کی توہین کرے یا ان کے ساتھ تکبر سے پیش آئے وہ خدا کے دین سے منحرف ہو گیا ہے۔ یہ حاجت مند، یہ فقیر لوگ خدا کے عیال ہیں، یہ خدا کے بندے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ خدائی فیصلوں کی بنا پر غریب ہو، خدا نے کسی مصلحت کے تحت کو غریب رکھا۔ ان کی توہین خدا کی ناراضگی کا سبب ہے، ان کی بے عزتی خدا کے غضب کا سبب ہے، خدا اس سے ناراض ہے۔ تو جو ان کی توہین کرے گا وہ دین سے منحرف ہو گیا اور خدا اس توہین کرنے والے سے ناراض ہے۔ ہمارے والد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا نے مجھے مسلمان حاجت مندوں سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ یہ حاجتیں چاہے مادی حاجتیں ہوں یا معنوی حاجتیں ہوں یا علمی حاجتیں ہوں۔ حاجت صرف مادی نہیں ہوتی، کوئی سوال کر رہا ہے تو یہ بھی حاجت ہے، کوئی مسئلہ دریافت کر رہا ہے یہ بھی حاجت ہے۔ ہم مسئلہ دریافت کرنے والوں کا، سلام کرنے والوں کا احترام کریں۔ یہ جان لو جس نے کسی ایک مسلمان کی توہین کی خدا اس کو اپنے عذاب میں گرفتار کرے گا اور لوگوں کے درمیان اس کو ذلیل کرے گا۔ خدا اس سے شدید ناراض ہے۔ لہٰذا اپنے حاجت مند برادران اسلامی کے بارے میں خدا کا خاص خیال رکھو، تقوی اختیار کرو، ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا ان کا حق ہے۔ خدا اپنے رسول کو ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ جن لوگوں سے خدا نے محبت حکم دیا ہے ان سے محبت نہ کرنا اور رسول کی نافرمانی، ان سے محبت نہ کرنا خدا اور رسول کی نافرمانی ہے۔ خدا نے حاجت مندوں سے محبت حکم دیا ہے، ان سے محبت نہ کرنا خدا اور رسول کی نافرمانی ہے۔ جو شخص خدا اور رسول کی نافرمانی کی حالت میں مر جائے وہ گمراہ ہے۔ تکبر سے اجتناب کرو، بڑائی اور تکبر سے محفوظ رہو۔ تکبر خدا کی ردا اور چادر ہے، جو خدا کی چادر میں پیر ڈالے گا خدا اس کو دشمن رکھے گا اور روز قیامت اس کو ذلیل کرے گا۔ بڑائی صرف خدا کی ذات سے، اللہ اکبر صرف خدا ہے۔ کوئی بھی شخص کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے اس کو تکبر کرنے کیوں، وہ بیچارہ ہے، وہ کسی ایک چیز کا مالک نہیں ہے، ذات میں فقیری ہے۔ اگر خدا ایک لمحے میں چاہے تو اس کی ساری دنیا کو بدل سکتا ہے، ساری توفیقات کو سلب کر سکتا ہے۔ کبھی تکبر سے پیش مت ہو، سرکشی و بغاوت مت کرو۔ دیکھو ایک دوسرے کے خلاف سرکشی و بغاوت مت کرو، یہ نیک لوگوں کا طرز و انداز نہیں ہے۔ جو سرکشی و بغاوت کرے گا
وہ خود اس پہ گرفتار ہوگا اور خدا اس کا ساتھ دے گا جس کے خلاف سرکشی و بغاوت کی گئی ہے. خدا جس کی مدد کرے گا بس وہی غالب آئے گا اور کامیاب ہوگا. یہ جملہ بڑا سرکشی. دیکھو، بغاوت مت کرو، کسی کے خلاف آواز مت اٹھاؤ. کیوں؟ اگر تم نے کسی ناحق کے خلاف، کسی بے حق کے خلاف، کسی مظلوم کے خلاف بغاوت کی، خدا تمہارا ساتھ نہیں دے گا، خدا مظلوم کا ساتھ دے گا، خدا مجبور کا ساتھ دے گا. یہ ضروری نہیں ہے خدا ابھی بدلہ لے لے، خدا ایک دن بدلہ ضرور لے گا. تو خدا جب اس کا ساتھ دے رہا ہے جو مجبور ہے، تو غالب کون آئے گا؟ فتح اسی کو ملے گی جس کے ساتھ خدا کا ہاتھ ہوگا. دیکھو، ایک دوسرے حسد مت کرو، کیونکہ کفر کی بنیاد حسد ہے. شیطان جناب آدم سے حسد کی بنا پر جنت سے نکالا گیا. مسلمان مظلوم کی مخالفت مت کرو. وہ مسلمان جو مظلوم ہے اس کی مخالفت مت کرو. وہ خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے بد دعا کرے گا، اس کی بد دعا قبول ہے. اگر مظلوم مسلمان کے خلاف تم نے کام کیا اور اس مظلوم نے تمہارے خلاف بد دعا کر دی، تو خدا اس مظلوم کی بد دعا کو سن لے گا. ہمارے والد بزرگوار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مظلوم مسلمان مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے. مسلمان مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے. تم ایک دوسرے کی مدد و تعاون کرتے رہو. ہمارے والد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ایک مسلمان کی مدد کرنا 1 مہینے کے روزہ اور مسجد الحرام میں اعتکاف کرنے سے زیادہ بہتر و ثواب رکھتا ہے. 1 مہینے کا روزہ اور ایک مسلمان کی مدد، کتنا مسئلہ ہے کہ ایک مسلمان کی مدد 1 مہینے کے روزے سے بہتر ہے. ایک مسلمان کی مدد خانہ کعبہ میں اعتکاف کرنے سے بہتر ہے. خدا کے نزدیک مسلمان کا درجہ کتنا بلند ہے. تنگ دست کو یہ بھی غور کریں. ہمارے کیا جو معصوم ہے، ہم قرض دے دیتے ہیں اور جب مانگنے لگتے ہیں تو سامنے والے کو مجبور کرتے ہیں، وہ ہمارے قرض ادا کرنے کے لیے دوسرا قرض لیتا ہے، تیسرا قرض لیتا ہے. اس طرح تو بیچارہ قرض میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اور ہم آرام کرتے رہتے ہیں. کہ اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ اس وقت تنگ دست سے خاطر کے ان حالات میں، کورونا کے بعد بزنس خراب ہو گیا ہے، آمدنی کم ہو گئی ہے، آدمی نہیں ادا کر پا رہا ہے، تو اس حالات میں اس کو مجبور مت کرو، اس کو ستاؤ نہیں، اس کو اذیت مت دو. اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ اس وقت تنگ دست ہے تو اس کو ادائیگی پر مجبور مت کرو. ہمارے والد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مسلمان کو یہ حق نہیں ہو کسی تنگ دست مسلمان کو مجبور کرے. جملہ غور کریں، جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے گا، خدا قیامت میں اس کو اپنے سایہ رحمت میں رکھے گا جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ہم اس وقت اس تنگ دست مومن کو مہلت دیں تاکہ جب قیامت میں ہمارے اعمال سے ہمارا ہاتھ تنگ ہو جائے اور ہمارے پاس اعمال کا خزانہ نہ ہو، خدا ہم کو مہلت دے. جو شخص چاہتا ہے کہ میدان قیامت میں خدا اس کو مہلت دے، اس کو دنیا میں تنگ دست مومن کو مہلت دینا چاہیے. حقوق کی ادائیگی. اے مورد رحمت و فضیلت گروہ، تمہارے ذمے جو اللہ کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی میں کوتاہی مت کرو. ان کو دن بدن اور لمحہ بلمحہ ادا کرتے رہو. جو شخص اپنے ذمے کے حقوق کو جلد از جلد ادا کرے گا، خدا اس بات پر زیادہ قدرت رکھتا ہے کہ قریب اور دور کے ثواب میں کئی گنا اضافہ کرے. جو حقوق ادا کرنے میں جلدی کرے گا، خدا اس کے اجر و ثواب میں کئی گنا اضافہ کرے گا. اور جو شخص اپنے ذمے کے حقوق الہی کو ادا کرنے میں تاخیر کرے گا، خدا اس کے رزق میں تاخیر کرنے پر زیادہ قدرت رکھتا ہے. حقوق کی ادائیگی. نماز پڑھنا ہے تو جلدی کے اول وقت نماز ادا کرنا حقوق کی ادائیگی ہے.
آخری وقت ادا کرنا حقوق کی ادائیگی کے میں تاخیر ہے۔ آج ہم روزے کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، رزق کی کمی کی شکایت کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہم نے خدا کے واجبات ادائیگی میں کتنی پابندی کی ہے؟ ہم نماز آخری وقت میں پڑھتے ہیں، صبح کی اس وقت پڑھتے ہیں جب سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے، اور پھر بھی رزق کی کمی کی شکایت کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نیکیاں ہماری طرف دوڑ کر کے آئیں تو ہمیں حقوق کی ادائیگی، نماز کی ادائیگی میں دوڑ کے جانا چاہیے۔ جتنا ہم اول وقت نماز ادا کریں گے اتنا اللہ کی نعمتوں میں، رحمتوں میں، رزق میں اضافہ ہوگا۔ اس کو غور کریں، جو شخص اپنے ذمے کے حقوق الہی کو ادا کرنے میں تاخیر کرے گا، خدا اس کے رزق میں تاخیر کرنے پر زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ تم نماز تاخیر سے ادا کرو گے، خدا رزق تاخیر سے دے گا، اور جس کی روزی خدا تنگ کر دے وہ خود اپنا رزق حاصل نہیں کر سکتا۔ جو شخص نماز کی ادائیگی میں تاخیر کرے، اگر خدا رزق تو کچھ محنت کام آنے والے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رزق تم کو عطا کیا ہے اس میں خدا کا حق ادا کرو، بقیہ رزق کو پاک و خدا بقیہ رزق کو پاک و پاکیزہ، جو حق ہے تمہارے مال میں، جو اللہ کا حق ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، نذر ہے، تم ان چیزوں کو ادا کرو تو بقیہ مال کو خدا پاک کر دے گا، اور جو کئی گنا اضافہ کرنے کا تم سے وعدہ کیا اس کو ضرور پورا کرے گا۔ اگر ہم مال میں حقوق الہی کو ادا کریں تو خدا ادائیگی، ظاہر بات ہے ہم جو حق ادا کرتے ہیں، آپ غور کریں، کبھی سوچیں ہم کتنا حق ادا، زیادہ حصہ تو ہمارے پاس رہ جاتا ہے۔ خمس میں 5واں حصہ ہم ادا کرتے ہیں، 4 حصے تو ہمارے پاس رہ جاتے ہیں۔ زکوٰۃ میں 1/40 ادا کرتے ہیں، 39 حصے تو ہمارے پاس رہ جاتے ہیں۔ صدقات میں مختصر تھی، باقی ہمارے پاس رہتا ہے۔ کہتا ہے یہ مختصر ادا کرو تاکہ خدا تمہارے میں اور برکت عطا کرے، اور اضافہ کرے، اور اضافہ کرے۔ تو ہر وہ شخص جو چاہتا ہے اس کے مال میں، اس کی دولت میں اضافہ، اس کو حقوق الہی کے ادا کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ اور خدا نے جو کئی گنا اضافہ کرنے کے بعد ہے اس کو خدا ضرور پورا کرے گا، جس کی تعداد، جس کی حقیقت، جس کی فضیلت خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ حقوق الہی کو وقت پر ادا کرے، پھر دیکھیں خدا کیا کیا دیتا ہے، کیا کیا نعمتیں خدا نازل کرتا ہے۔ یہ جملہ بھی غور فرمائے، امام کو اذیت مت دو۔ امام علیہ السلام، اے لوگوں خدا کا تقوی اختیار کرو، اپنے امام کو تکلیف اور مشکل میں قرار مت دو۔ وہ شخص امام کو تکلیف اور مشکل میں قرار دیتا ہے جو امام کی بارگاہ میں ان لوگوں کی شکایت کرتا ہے جو امام کے فضائل کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرتے ہیں، ان کے مقامات کی معرفت رکھتے ہیں۔ یاد رکھو، جو شخص اس طرح کے افراد کے امام سے شکایت کرتا ہے وہ امام کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ ہم برادران ایمانی کی شکایت امام کی بارگاہ میں مت کریں۔ آپ کبھی ہم غور کریں، امام ہمارے والدین سے زیادہ مہربان ہے، زیادہ رحیم ہے۔ اگر کوئی شخص کسی باپ سے اس کے بیٹے کی شکایت کرتا ہے، چاہے کتنی ہی برحق کیوں نہ ہو، تو باپ کی تکلیف کا سبب ضرور ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے برادران ایمانی کی شکایت جو امامت کے عقیدے پر قائم ہے، فضائل اہل بیت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے احکام کی پیروی کریں، اگر ہم ان کی شکایت کریں تو امام کی تکلیف ہوگا۔ ہمیں ان کی سے پہنچنے والی تکلیفوں کو اس لیے برداشت کر لینا چاہیے کہ شکایت امام کی تکلیف کا سبب ہوگی، ہم اس لیے برداشت کرتا ہے کہ ہماری شکایت سے امام کو تکلیف نہ ہو۔ خدا سے ملاقات ہے۔ اے لوگوں، اس بات کو یاد رکھو، نیکوکاروں کے بارے میں خدا کی سنت اور روش یہ ہے، جو خدا کی سے مکمل ایمان کی حالت میں ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کے رسول اور صاحبان ایمان کی ولایت کو قبول کرے اور خدا کی بارگاہ میں ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرے۔ خدا سے ملاقات کی شرط کیا ہے؟ خدا اولیاء الہی سے محبت
اور دشمنان الہی سے نفرت، اور تمام فضیلتوں کو باقاعدہ تسلیم کرے جو اس تک پہنچی ہے، دوستی اولیاء سے، دشمنان خدا سے، اور تسلیم فضیلتوں کے سامنے۔ ان کے فضائل کے حدود تک نہ کوئی ملک مقرب اور نہ کوئی نبی اور رسول پہنچ سکتا اور نہ کوئی اور۔ اہل بیت کے فضائل کی انتہا بس خدا جانتا ہے یا رسول حق جانتے ہیں۔ فضائل کا انکار مت کرو۔ شرائط کی پابندی، کیا تم لوگوں نے نہیں سنا کہ کس طرح خدا نے ہدایت کرنے والے اماموں کی پیروی کرنے والے کے فضائل بیان فرمائے ہیں؟ یعنی جو لوگ اماموں کے پیروی کرتے خدا ان کے فضائل بیان کر رہا ہے، یہی لوگ صاحبان ایمان ہے۔ خدا ان کے بارے میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ تو خدا رسول کی اطاعت کرنے والے کس کے ساتھ ہیں؟ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں، یہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں۔ یعنی خدا کی اطاعت کرنے والا کس کے ساتھ میں شروع ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اور یہ بہترین ساتھی ہوگے۔ اطاعت خدا کی کریں، ہم نشینی انبیاء کی ملے، ہم نشینی شہداء کی ملے، اس سے بڑا درجہ کیا ہوگا؟ یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کی ایک فضیلت ہے۔ جب پیروی کرنے والوں کا درجہ یہ کہ ان کو انبیاء کی ہم نشینی ملے گی، تو خود اماموں کی فضیلت و منزلت کیا ہوگی؟ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہو اور وہ واقعی معنی مومن قرار پائے، اس کو چاہیے کہ ان تمام شرطوں کو پورا کرے جو خدا نے مومنین پر عائد کی ہیں۔ خداوند عالم اپنی ولایت، اپنے رسول کی ولایت اور اماموں کی ولایت کے ساتھ نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور خدا کو قرض حسنہ دینے کی شرط کی ہے۔ خدا کو قرض حسنہ دینا یعنی خدا کے بندوں کی مدد کرنا، خدا کے بندوں کا تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے دور رہنے کو دیا ہے۔ خداوند عالم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس کی تفصیل اس جملے میں موجود ہے۔ جو اپنے خدا کے درمیان خلوص سے دین پر قائم رہے گا اور خود کو کسی بھی چیز کے ترک کرنے کی اجازت نہیں دے گا، وہ خدا کے غالب ہونے والے گروہ میں ہے اور حقیقی مومن ہے۔ یعنی خدا کے دین پر ثابت رہو، اور جس چیز کو خدا نے اور خود کو اور کسی جو شخص خدا کے دین پر قائم رہے گا اور جو کچھ خدا نے کہا اس کی اجازت ہے۔ اگر خدا نے واجبات پر حکم دیا ہے تو واجبات کو ترک نہیں کرے گا، محرمات بتائے تو اس کے قریب نہیں جائے گا۔ گناہوں سے اجتناب، دیکھو خداوند عالم نے قرآن کریم میں جس چیز کے ظاہر و باطن کو حرام قرض پہ اصرار مت کرو، خدا فرماتا ہے لم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے کیونکہ وہ علم رکھتے ہیں۔ خدا نے جن باتوں کی اپنی کتاب میں ان سے شرط کی تھی اور بیان کیا تھا، اگر وہ کبھی بھول جاتے ہیں اور بھولے سے اس کا ارتکاب کریں تو فوراً استغفار کرتے ہیں۔ جو خدا سے عہد و پیمان کیا تھا اگر بھولے سے اس کی مخالفت کر لی تو اس پر اصرار نہیں کرتے، بہک گئے، بھول گئے، غلطی ہو گئی، استغفار کرتے ہیں، پھر دوبارہ اس کا ارتکاب نہیں کرتے۔ یہ قرآن کی آیت کا مفہوم لم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، یعنی وہ جانتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، پھر کبھی اس پر تکرار نہیں کرتے، اس پر اصرار نہیں کرتے۔ خداوند عالم ہم سب کو ان جملوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ان جملوں کی پیروی کی توفیق عطا کرے، اور توفیق دے کہ ہم کچھ ایسا کام کر سکے کہ اپنے امام وقت کی خوشنودی کا راستہ فراہم کر سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم